مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ کی تعریف کرتے ہیں زندگی کے لیے، صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، اس کے بڑے فضل کے لیے جو ہم پر کرتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں کس طرح داؤد سلیمان جو تھا وہ خداوند کے مذبحوں پر جاتا تھا اور اس کو جو ساری سوگتیاں قربانیاں تھیں چڑھاتا تھا، اور ہر روز فرض کے مطابق جیسے موسیٰ نے حکم دیا تھا سبتوں اور نئے چاندوں اور سال میں 3 بار مقدس عیدوں یعنی عیدیں مناتا تھا، اور ہفتوں کی عیدیں مناتا تھا، خیموں کی عیدیں مناتا تھا۔ وہ ساری عیدیں جو خدا نے کلام مقدس میں بتائی تھی وہ فرما برداری کرتا تھا اور خدا کے حکموں کو مانتا تھا۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہم شکر کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند ہم سب کے ساتھ رہتا ہے، وہ ہم سب کا باپ ہے، اور وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے، وہ ہماری ہلاکت نہیں چاہتا، وہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، وہ ہمیں تربیت دیتا ہے اور ہمیں تنبیہ بھی کرتا ہے تاکہ ہم اس کے حکموں کو مانیں۔ جس طرح دنیاوی ماں باپ اپنے بچوں پر جب وہ غلطی کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں تو انہیں پنش دیتا ہے، سزا دیتے ہیں، اسی طرح ہمارا آسمانی باپ بھی ہم سب کو سنوارنا چاہتا ہے، نکھارنا چاہتا ہے، تو اس لیے وہ ہمیں تنبیہ بھی کرتا ہے۔ اور آج کا کلام ہم دیکھیں گے زبور 32 اس کی 8 آیات میں، میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پہ تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ خدا باپ نے ہم سب کو کلام دیا ہے، ہم سب کو لوگوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے سے ہم سب سے کلام کرتا ہے، اور ہمیں کیا ہے، صرف اس کلام کو لینا ہے، اسے ریسیو کرنا ہے، اس مشورے کو۔ جس طرح خدا کہتا ہے میں تجھے صلاح دوں گا، وہ ہمیں سنوارنا چاہتا ہے، اس لیے وہ ہم سے کلام کرتا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو وہ خدا ہم سے باتیں کرتا ہے۔ تو ہمیں جب خداوند کلام دیتا ہے ہمیں کلام کو ریسیو کرنا ہے، ان وعدوں کو، ان باتوں کو جو سکھائی جا رہی ہیں انہیں کیا کرنا ہے، اپنی زندگی میں عمل میں لانا ہے۔ اسی طرح اگر ہم زبور 25 میں دیکھیں اس کی 8-12 میں کہ خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گناہ گاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا۔ وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے؟ خداوند اس کو اس راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے۔ اسی لیے خدا کا کلام کہتا ہے، اسی طرح خدا کہتا ہے راہ حق زندگی میں ہی ہوں، جو حق کی تعلیم ہے، جو راست ہے وہ میں ہی ہوں۔ ایک ہی راستہ ہے جو ہمیں خداوند کی مرضی پہ لے جاتا ہے۔ اگر ہم زبور 143:10 میں دیکھیں، وہ مجھے سکھائے کہ تیری مرضی پہ چلوں، اس لیے کہ تو میرا خدا ہے، تیرے نیک روح مجھے راستی کے ملک میں لے چلے۔ جب ہم خدا کے حکموں کو مانتے ہیں، جب ہم خدا کی مرضی پہ چلتے ہیں، جب ہم خود منہ کھول کر خدا سے بولتے ہیں کہ باپ مجھے یہ کرنا ہے، تو وہ خدا کہتا ہے ارادہ تو کر لے، قائم میں کروں گا۔ ہمیں صرف ارادہ کرنا ہے، ہمیں صرف اس کے حکموں کو ماننا ہے، اس کی مرضی پہ چلنا ہے، اور اپنے دل میں پکا یہ ارادہ کر لینا ہے کہ خدا باپ میں یہ کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں، تو خدا ہمارے آگے آگے چلتا ہے، ہمیں صرف خدا سے بولنا ہے۔ اسی طرح اگر زبور 100 اس کی 5 میں، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ وہ جب ہم مانگتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، ہماری صلاحیت کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری رہبری کرتا ہے، اور آخر کار ہم میں سے جب ہم اس کے کلام کو قبول کر لیتے ہیں، جب ہم اس کی مرضی پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا جلال ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے عیاں ہوتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اپنی راہ پہ چلانا مطلب خدا کی راہ پہ چلنا سے مراد ہے سیدھا راستہ، یا وہ راستہ یعنی جو خدا کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنا اور عبادت کرنے کے مطابق ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں امثال 3:6-7 میں کہ اپنی سب راہیں میں اس کو پہچانو اور وہ تیری رہبری کرے گا، وہ اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کفارہ کرو۔ ہم اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم خدا کے حکموں کو نہیں مانتے، خدا کی مرضی پہ نہیں چلتے۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ ہم نے صرف خدا کی مرضی پہ چلنا ہے، صرف خدا کے تعلیم کو لینا ہے اور کانوں کو کھول کر۔ اسی طرح امثال 4:10 میں ہے، اے میرے بیٹے سن اور میری باتوں کو قبول کر، تیری زندگی کے دن بہت سے ہوں گے، میں نے تجھے حکمت کی راہ بتائی ہے اور راہ راستی پر تیری رہنمائی کی ہے۔ وہ کہتا ہے جب میں تجھے سکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، تیری رہنمائی کر رہا ہے، جب وہ کرے گا تو تیری زندگی کے دن کیا ہوں گے، بہت ہوں گے۔
تو ہمیں صرف کیا کرنا ہے، مثال 4:13 میں کہ تربیت کو مضبوطی سے بس پکڑے رہنا ہے، اسے اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا، اس کی خوب حفاظت کرنا ہے، کیونکہ وہ میری اور آپ کی حیات ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح خدا کہتا ہے کلام کو دل میں رکھ اور اس کی خوب حفاظت کر۔ جب ہم کلام کی حفاظت کریں گے، اپنے دل کی حفاظت کریں گے، بلکہ ہم اپنی زندگیوں کی حفاظت کریں گے۔ مثال 15:24 میں دیکھیں، دانا کے لیے زندگی کی راہ اوپر کو جاتی ہے تاکہ وہ پاتال میں اتارنے سے بچ جائے، زمین ہی میں رہنے کے لیے بچ جائے۔ جب خدا کی تعلیم دی جا رہی ہے، خدا کے حکم دیے جا رہے ہیں، خدا کی مرضی جان لیں گے، پھر اس مرضی پہ چلیں گے، تو کیا کریں گے؟ ہم خدا اوپر جانے والے بنیں گے، کیونکہ اچھی اور رحمتیں برکات کہاں سے آتی ہیں؟ صرف اوپر سے آتی ہیں۔ اگر ہم زبور پہلے کو دیکھ لیں، پہلا زبور اس کا 1 اور 2 میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کار کی راہ پہ کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھے باز کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کے لیے خوشنودی ہے۔ اس کی شریعت پر دن رات کیا کرنا ہے؟ صرف دھیان رکھنا ہے اور دن رات اس پر عمل کرنا ہے۔ خدا کے عہد وعدوں کو ماننے کا مطلب ہے کہ جو خدا نے حکم دیے ہم نے اس کی بنیاد خدا کی شریعت پر ہے، خدا ہی کے حکموں پر ہے۔ اس کی جو شریعت ہے خدا کی، وہ اس کے حکموں پر ہے، اس کی مرضی پر ہے۔ جب ہم جو اس کی شریعت اس نے ہمیں دی ہے، جب ہم اس شریعت پر عمل کرتے ہیں تو یعنی خدا پر عمل کرتے ہیں، خدا کے حکموں کو مانتے ہیں، اسی طرح خدا انہیں برکت دے گا جو خدا کے زندہ کلام پر توجہ کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اور زبور نویس ہمیں بار بار اس بات پہ آگاہی کرتا ہے کہ ہمیں صرف خدا کا کلام لینا ہے۔ اسی طرح اگر ہم زبور 25:7-8 میں دیکھیں کہ میں جوانی کی خطا اور میرے گناہوں کو یاد نہ کر، اے خداوند اپنی نیکی کی خاطر اپنی شفقت کے مطابق مجھے یاد فرما، تو میری مصیبت اور جان فشائی کو دیکھ اور میرے سب گناہ معاف فرما۔ جب ہم خطائیں غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، ہم نے جب گناہ کر لیتے ہیں، ہم خطا کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے آج یہ غلطی کی ہے، میں نے آج خدا کی نظر میں گناہ کیا، تو فوراً فی الفور ہمیں گناہ کی معافی میں جانا ہے اور اس کی حضوری میں جانا ہے۔ وہ ہمارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ اس لیے صرف اس سے کہنا کہ تو میرے جوانی کی جو بھی گناہ غلطیاں خطا ہیں معاف کر۔ اور جب ہم گناہ گار ہی تھے تب بھی تو خدا نے ہم سب کے لیے اپنا کفارہ عطا کیا، ہم سب کو بچایا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف اپنا منہ کھول کر خدا کی مرضی کو مانگنا ہے اور اس کی مرضی پر چلنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم زبور 25:4 میں دیکھیں، اے خداوند اپنی رائے مجھے دکھا، اپنے راستے مجھے بتا، تاکہ میں ہمیشہ انہی راستوں پہ چلوں۔ جب ہم روز کلام سنتے ہیں، روز اس کلام کو اپنے اندر لینا ہے، روز سنتے ہیں پر اس پر عمل بھی کرنا ہے، صرف سننے کی حد تک نہیں رکھنا، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا کہتا ہے کہ وہ رحیم اور رحم کرنے والا خدا، وہ شفقت میں غنی ہے، اس کی وفاداری پشت رہتی ہے، ہزاروں سال تک رہتی ہے، وہ ہماری خطاؤں کو بخش دیتا ہے، وہ ہمارے جو گناہ ہیں انہیں کیا کر دیتا ہے؟ ہماری زندگی سے نکال کر پھینک دیتا ہے، بلکہ باپ دادا کے گناہوں کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتیوں کو 3 اور 4 پشت تک دیتا ہے اگر ہم معافی نہیں مانگتے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ منہ کھولنا ہے اور خدا کے حکموں کو ماننا ہے۔ لوگ خدا کی ذات کو مانتے ہیں مگر خدا کی باتوں کو نہیں مانتے، کوئی بھی نہیں مانتا۔ ساری عمر ہو گئی ہے، لوگ چرچ جا رہے ہیں اور چرچ کلام پڑھ رہے ہیں، لیکن آج بھی وہیں کھڑے ہیں، آج بھی پتہ نہیں کہ یسوع نے کون سا راستہ ہمیں دکھایا ہے، یسوع نے کون سے راستے پہ چلنے کے لیے کہا ہے، کوئی بھی عمل نہیں کرتا۔ زندگی ہو گئی، ہم خود اب سمجھ آئیے کلام پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کلام پہ چل رہے ہیں، کیونکہ خدا کے منہ کی باتیں نہ ٹلی ہیں نہ ٹلیں گی، خدا کا کلام کہتا ہے۔ تو جب خدا نے کہا ہے یہ کرنا ہے تو پھر کیوں نہیں کرتے؟ ہم جانتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا بنانے والا خداوند خدا واحد ایک خدا ہے اور ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہمارے یسوع نے ہم سب کے لیے چل کر دکھایا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان راستوں پہ چلنا ہے، ہم نے اس کی مرضی پہ چلنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ کلام مقدس میں لکھا ہے، کیا ہم پھر تیرے حکموں کو توڑیں اور ان قوموں سے
नाता जोड़ें जो इन नफरती कामों को करती हैं। क्या तू हमसे ऐसा गुस्सा ना होगा कि हमको नेस्त तो नबूद करेगा, यहाँ तक कि ना कोई बाकी रहेगा। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ कलाम लेना है, हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि हमारी कीमत अदा कर दी गई है, हमें ख़रीद लिया गया है। हमने उस कीमत की क्या करनी है? कदर करनी है। हमें सिर्फ खुदा की हुजूरी में जाना है और उसके कलाम पे खड़े रहना है, ताकि हम सब बचाए जाएं, ताकि हम सब छुड़ाए जाएं। और जो हुक्म खुदा ने दिए हैं हमें सिर्फ मानना है। इंसान का माजी चाहे कितना ही गुनाहगार हो या गुनाहों से भरा हो या जो कुछ भी हो, लेकिन उसका मुस्तकबिल अभी बिल्कुल पाक है, क्योंकि खुदा तौबा को पसंद करता है। जब हम अपने मुंह से इकरार करते हैं अपने गुनाहों का और तौबा करते हैं और यीशु मसीह को कबूल करते हैं कि वही ज़िंदा और नजात दहिंदा है, वही नजात है। सिर्फ हमने उस नजात को कबूल करना है यीशु के नाम से। आए हम अपने सरों को झुकाते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के लिए जो खुदा ने हमें आज फिर कहा कि मैं ही तुम्हें तालीम देता हूँ, मैं ही तुम्हें इन रास्तों पे ले चलूँगा जो मैंने बताए। तो जब वो सिखा रहा है ना, तो हमें सीखना है, जो बताया जा रहा है ना उस पर अमल करना है। जब तक हम इस पर अमल नहीं करेंगे हम नहीं बचाए जाएंगे। वक्त बुरा है और बुरे से बुरा वक्त आने वाला है। हमें उन बुरे वक्तों के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपने बच्चों को तैयार करना है, अपने बहन भाइयों को तैयार करना है, अपनी कलीसियाओं को तैयार करना है, ताकि जब खुदा आए तो हम सब उसके साथ जाने वाले बने। हमें कलाम की कुदरत को ले लेना है, हमें खुदा का कलाम और इन सारे हथियारों को, इन सारे इख्तियारों को लेना है जो वक्त है। अब वक्त है कि हमें इस कलाम की कुदरत को ले लें ताकि बचाए जाएं, और जब देर हो जाएगी तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा। इसलिए हमें सिर्फ खुदा के कलाम की कुदरत पर भरोसा करना है, सच्चाई पर। सच्चाई ही हमें आज़ाद करेगी। आमीन। खुदा बाप हम तमाम बहन भाइयों के लिए, तमाम रिश्तेदारों के लिए, तमाम कलीसियाओं के लिए जो ये कलाम सुनते हैं, वही हमारे बहन भाई हैं जो इस कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, क्योंकि ये कलाम खुदा की तरफ से है और खुदा हमसे बातें करता है। जब खुदा हम कलाम देता है तो खुदा हमसे बातें करता है। हमने इस कलाम को अपनी ज़िंदगियों में लेना है ताकि सारे छुड़ाए जाएँ। खुदा बाप तमाम घर में, तमाम ज़िंदगियों में खुदा बाप जी आपके कलाम की कुदरत को मांगते हैं, आपके ज़ोर को मांगते हैं। जब हम कमज़ोर होते हैं ना, तो ही हमारा खुदावंद हमें अपने ज़ोर से, अपनी कुदरत से, अपनी कुव्वत से भर देता है। बाप वही कुव्वत, वही कुदरत, वही ताकत को सब के लिए मांगते और पाते हैं। आमीन। तमाम बीमारों के लिए खुदाम जी अपने हाथों को बुलंद करते, चाहे वो आज हॉस्पिटल में है, घरों में है, बाप जी अपने कलाम को नाज़िल करके उन्हें शिफा दे यस्सु नाम से, क्योंकि यस्सु नाम में कुदरत है और यस्सु नाम ही में शिफा है। खुदा बाप अपने नाम की खातिर, क्योंकि आपने कहा जो कुछ मेरे बाप से, मेरे नाम से मांगोगे, यकीन करो कि हो गया तो वो हो जाएगा। बाप आज सब शिफा पा जाएंगे यीशु के नाम से। आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदावंद खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।